نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ جزاک اللہ خیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران بھی اسی طرح فضیلت کی باعث اور حامل ہے جس طرح سورۃ البقرہ، اور ان دونوں صورتوں کے پیر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الزہراوین کہا، دو جگمگانے والی صورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دو صورتیں قیامت کے دن دو بادلوں کی شکل میں یا دو سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی اور ان کے حق میں جھگڑیں گی۔ تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو دوست بنا لیں۔ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ کی ریسیٹیشن آپ نے ڈیلی میں شامل کر لی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سورہ آل عمران، اور ضرور نیت اور ارادہ ان کو حفظ کرنے کا بھی کریں۔ پھر یہ یاد رکھیں اللہ سے وہ دعائیں مانگیں جب لوگ سنیں تو کہیں بیچاری کا تھوڑا سا دماغ خراب ہو گیا، مطلب عمر دیکھو، حالات دیکھو، اور سورۃ بقرہ یاد کرنی چل پڑی ہے، اپنے نواسے پوتوں کا تو نام یاد رہتا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ aim higher, goal higher and have that consistent routine and inshallah you can achieve this goal۔ بہت سارے لوگ اور بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ there is nothing about this کہ آپ کہیں کہ نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، جو اس کے ساتھ محنت کرے گا اللہ معجزانہ طور پر اس کے لیے ان راہوں کو آسان کرے گا۔ so trust him, have love your for these surahs and make dua and little bit of effort and inshallah you can achieve this۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا، اور اس نے وہ فرقان اتاری جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی الہ ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ اے ہمارے رب جب تو ہمیں سیدھا راستے پر لگا چکا تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ یعنی اس کتاب میں محکم اور متشابہات کیا ہے کہ وہ احکامات جو بہت واضح اور کلیئر ہیں عمل کے حساب سے بھی، سمجھنے کے بھی اعتبار سے، اور متشابہات کیا ہے جن کی حقیقت سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب حروف مقطعات کے اوپر لوگ اتنی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں کہ بہت ساری اور ایسی آیات ہیں کہ جس کا مفہوم واضح نہیں ہے، نہیں بتایا گیا،
تو لوگ اصل احکامات کو چھوڑ کر، اصل باتوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لیکن جو عقل مند ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. اور پھر اصل بات عقل مندی کی کیا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں. اور دعا میں کیا دعا مانگتے ہیں کہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو دوبارہ اس دین سے نہ ہٹانا، ربنا لا تزغ قلوبنا، میرے دل کو دوبارہ اس سیدھے راستے پہ آنے کے بعد پھیر نہ دینا. اور پھر ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ نصرت سے اللہ نصرت سے جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. یعنی کم وسائل کے باوجود اگر اخلاص ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، جذبے اور ارادے پختہ ہوں تو اللہ کی مدد آتی ہے، تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہاں پر اس کے قدم جم جاتے ہیں. اور یہی اصل میں جو دیکھا گیا، آنکھوں والوں نے دیکھا، وہ کیا تھا غزوہ بدر میں. کہاں مسلمان اتنی کم تعداد، اتنے کمزور، کم وسائل، اور وہ اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئے اللہ کی مدد سے. غار سور میں کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا، اور غار کے دہانے پر دشمن کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر گھبرا گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا کہو گے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تو پھر ان کو کون، ان کا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ وسائل کی کمی، تعداد کی کمی کچھ نہیں کر سکتی اگر جذبہ اور ارادہ پختہ ہو اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. اب یہاں پہ یہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، یہ ساری چیزوں کی اٹریکشن اللہ نے دلوں میں رکھ دی ہے. تو اب ان چیزوں کی اٹریکشن ہونا از ویری نیچرل. تو یہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں بری ہیں، اور ایک کیا کہ بس انہی چیزوں میں کھو کے رہ جاؤ. اسلام نے بڑا ہی معتدل راستہ بتایا، اور وہ کیا ہے کہ ان چیزوں کی جو اٹریکشن ہے دیٹ از ویری نیچرل. ان چیزوں کو جائز طریقے سے حاصل کرنا اور جائز جگہوں پر ان کو استعمال کرنا سراسر دین ہے. تو انہی چیزوں کے ذریعے اپنے دین کو مضبوط کرتے چلے جانا اور ان سے فائدہ اٹھانا، عاجزی رکھنا اور اللہ کی شکر گزاری کرنا، تو ان چیزوں سے استعمال انسان دنیا میں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں. سو تقوی جو ہے وہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. یہ سب سے بڑی بات. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کی رضامندی ملے گی ایسے لوگوں کو. اور یہ کون ہے تقوی والے؟ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کچھ اور ان کی صفات بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرمانبردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. سو آ رہے ہیں سحری کے دن، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ جو بہترین ٹائم ہے سحری کا وقت ہے وہ استغفار کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے.
اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیں، میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر سے پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کا علم میں سے کچھ حصہ ملا، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق ان سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں نہ چھوئے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم ان کو اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو مال کہو الہ خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو کہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہت لے لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت بخشے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے رات کو دن اور دن کو رات، انسان کی زندگی میں مختلف حالات رہتے ہیں، کبھی پریشانیاں اور کبھی آسانیاں، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور زندگی سے موت، کبھی کسی کی پیدائش کی خبر اور کبھی کسی کی وفات کی خبر، یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں یہ تمام اختیارات ہیں۔